إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم الحمدللہ سب عالم اللہ ہر عالم دا والی وارث رازق مالک ہر شے ہر بندے ہر جاری رحمان سے بخشش جس دی بعد حساب شمارا جن انسان رجاوے جانورانیاں ڈارا ہر طرح دی حمد و ثنا اللہ مالک خالق رازق دے واسطے بے شمار انگلوں درود و سلام امام الانبیاء خیر الورا حبیب البریا محبوب رب ارض و سما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی و بابرکت صاحبوں ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں اللہ رب رحمان نے اس کائنات کے اندر تقریباً 18,000 دے رون مخلوقات کو پیدا کیتے اور انہاں دے اندروں 3 مخلوقات کو اعلیٰ تے افضل بنایا اور اعلیٰ تے افضل جنہاں کو بنایا انہاں دے اندروں جن نے فرشتے نے تے انسان نے اور انہاں تیناں دے اندروں اللہ رب رحمان نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کے اندروں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو افضل اور اعلیٰ بنایا یا پھر یہ سمجھو کہ جنہیں کوئی اپنی اولاد کو جس طرح کا بنانا چاہتا ہے اگر کوئی مولوی بنانا چاہتا ہے تو وہاں گلاں سناتا ہے اگر کوئی قاری بنانا چاہتا ہے تو پھر انہوں کوئی تلاوتاں سناتا ہے اگر سنگر بنانا چاہتا ہے تو انہوں اس طرح کی رہنمائی کرتا ہے اگر انجینئر بنانا چاہتا ہے تو اس طرح کا ہونے واسطے گلاں تے ہونے دوست تے میلی تلاش کرتا ہے اسی طرح ہی رب کائنات نے اس انسان کو افضل تے اعلیٰ بنانا سی اللہ کریم نے ساری مخلوقات
نے نبیاں دیا گلاں منیاں نے انہاں نوں رب رحمان نے مقام کنا دے دتے دنیا تے جنت دے اعلان کر دتے نے اللہ نے انہاں دیا مثالاں بنا چھڈیاں نے اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہن گے تے نصیحت حاصل کرتے رہن اس واسطے رب نے سارے انبیاء نے واقعات بیان کیتے نے قرآن کے اندر تے اسے سلسلے کے اندر میں بھی آج انبیاء کے حالات تے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات کے قصے اور عام قصے نہیں بلکہ قصے رب نے محبوب کو آکھیا نحن نقص علیک جب صحابہ نے کیا سونیا سانو بھی کوئی چنگے چنگے قصے سناؤ تے آقا علیہ السلام نے علی چوکنے تے رب نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ سے نازل کیا قصے رب کے اسلام ہے اور ایک قصہ آدم علیہ السلام کا کہ آدم علیہ السلام کو رب نے کیویں بنایا رب رحمان نے اوتے تو سارے واسطے عبرتاں تے نصیحتاں کی نے اور میں ذکر کیتے مخلوقات دین پہلے نمبر تے ایک فرشتے رب نے بنائے نے لفظ کون کہہ کے بنائے نے جن بنائے نے لفظ کون کہہ کے بنایا اور یہ جڑے فرشتے نے وہ نوری نے تین نوری تین مخلوقات نے نوری ناری خاکی یعنی آپ مشہور ڈالے نوری ناری خاکی نوری نور دے وچوں پیدا ہوئے فرشتے انہاں دی خوبی کی ہے نہ او خان نہ او پیر نہ مرد نہ عورتاں اور نہ جناب انہاں نوں ضرورت صرف سبحان اللہ الحمدللہ انہاں دی غذا تے خوراک کی انہاں نوں اور کسے چیز دی لوڑ نہیں اور وہ فرشتے اتنے نے شمار نہیں کیتے جا سکتے کوئی قبر کے اندر کوئی کوٹیاں تے بیٹھے کوئی رات کو ذکر کرنے والا پوری رات کے واسطے دعاواں کرن کچھ فرشتے عرش نوں چکی کھڑے نے بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ تو اوتا بیت المعمور ہے جن دے وچ فرشتے عبادت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ ایک باری سجدہ کر لیتا ہے وہ پھر قیامت تک وہ دی دوری بار باری آؤنی نہیں کہتے فرشتے لیکن اسی انہاں نوں ویکھ نہیں سکتے انہاں والے نوری نمبر 2 ناری اگ دے وچوں جن جڑے نے اے رب دے اگ دے وچوں بنائے خالق الجان من مارج من نار اللہ کریم سورہ رحمان کہتے ہیں جنہاں نوں اسی بھڑکدے ہوئے شعلے دے اندروں پیدا کیتا بھڑکدے ہوئے شعلے دے وچوں پیدا کر دیتا اور انہاں دے اندر ہی ابلیس ایدا نام سی عزازیل ایدا اصل نام اور ابلیس ایدا مشہور نام اور جب آدم علیہ السلام کا سجدے کو انکار کیتا تے ایدا نام بن گیا شیطان یہ ہے جنہاں دے وچوں اور عبادت نے اتنی کیتی ہے یہ سمجھو کہ چبے چبے دے سجدہ کیتا لیکن وہ علم بھی علم نے بھی فائدہ نہیں دیتا وہ عبادت نے بھی فائدہ نہیں دیتا میں بات کرتا اور پھر ایک وقت آیا ایک جن آدم علیہ السلام کو 2000 سال پہلے اللہ کریم نے زمین پہ آباد کیتے ایک قتل و غارت کرتے رہے لڑائی کرتے رہے لڑتے جھگڑتے رہے پھر اللہ کریم نے فرشتیاں نوں آرڈر دیتا یہ جڑا عزازیل انہاں جنہاں دا چودھری تے سردار سی یہ بھی فرشتیاں دے نال لا کے انہاں نے کوٹ کے سارے کٹ دیتے زمین چوں کناریاں تے کٹ دیتے تے کوئی مار دیتے یہ جڑا عزازیل سی
اللہ رب رحمان نے اینج فرشتیاں کٹھیاں کیتے کٹھیاں کر کے تے رب دا آرڈر عام سی عام جو کہ شیطان عبادت کر کے تے فرشتیاں دی سازش شامل سی یہ بھی موجود ہے کہ رب رحمان نے آخیا کہ میں بناون لگا زمین تے اپنا خلیفہ رب دے قرآن دے ذرا غور کرو اللہ کا قرآن کی آمد ہے اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے میرے فرشتوں میری گل سنو میں زمین تے اپنا نائب بنان لگا اپنا خلیفہ بنان لگا ایتھے خلیفے نے کئی معنی نے دنیا دے تے اے معنی نا ایڈ ماسٹر نہ ہوئے اوندا نائب کام چلانا ہے اگر وزیر اعظم نہ ہوئے اوندا نائب کام چلانا ہے اگر صدر نہ ہوئے اوندا قائم مقام جڑا ہے وہ اندے کام چلانا ہے قائم مقام بنا دیتا جاندا ہے اور یہ جدوں رب رحمان موجود ہے انہوں خلیفے دی کاہی لوڑ ہے لیکن رب رحمان نے کیوں بنایا اور اوتھے خلیفے دے معنی نے کہ رب دا پیغام دنیا تے پہنچاؤن والا اوتھے خلیفے دا معنی یہ ہے کہ رب نہیں ڈائریکٹ آ کے آتا اے تسی کام کرو لیکن رب اپنے نائب دے ذریعے وہ پیغام ساڈے تک کنوے کردا ہے تے بھیجدا ہے تے جدوں رب رحمان نے مشورہ کیتا تے انہاں نے کہا اللہ تو خلیفہ نہ بنا تینوں بناون دی اللہ لوڑ نہیں ہاں کیوں یہ زمین تے فساد برپا کرن گے اور فساد دا مطلب کی ہے کہ انہاں نوں یہ غیر نہیں سن جاندے بلکہ انہاں نے پہلو جنہ دے حالات زمین تے دیکھ چکے سن اور وہ جڑے جن سن انہاں نے لڑائی تے کلمے اور جناب انہاں نے دنگا فساد کیتا اس وجہ تو انہاں نے کہا اللہ کو فساد کرن گے تے رب رحمان نے کی آکھیا اللہ کریم آتے ہیں کہ انی عالم ما لا تعلمون فرشتیوں جو میں جاننا تسی نہیں جانتے تسی نہیں جانتے تے فرشتے چپ ہو گئے تے ابلیس بھی نے بھی یہ گل سن لی پیغام کیونکہ سارے واسطے سی اور جدوں رب رحمان نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی مٹی لے آؤ مٹی لے آتی لیاون تو بعد دے اندر آدم علیہ السلام دا ڈھانچہ بنا دیتا گیا اور ڈھانچہ بناون تو بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دی ایک روایت ہے وہ آتے نے یہ جڑا ابلیس سی اینو جائے تے جسم کو لاوے آنکھیں ٹھڈوں دا ویلا لگدا ہے جو ویلا لگدا ہے کوئی گل نہیں سبحان اللہ ویلا لگدا ہے تے سبحان اللہ دا میرے نال ویلا نہیں ہو سکدا اینو جائے لیکن ایک بند کوٹڑی کہن لگا کہ ایندا نہیں پتا بھی ایس کوٹڑی وچ کی ہے اور وہ کوٹڑی کی ہے وہ دل ہے انسان دا دل ہے اور وہ دل ہی پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے تے پھر جدوں مکمل ہو گیا ڈھانچہ تے رب رحمان نے پھر اپنی روح پھونکی اور روح پھونکے تے جناب سر پاسیوں روح جناب شروع ہوئی تے آدم علیہ السلام نے چاہی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ تے جدوں رب دی تعریف کی تھی تے پورا جسم جدوں روح آ گئی پورا جسم بڑھ گیا اور جدوں
سجدہ سجدہ کیتے ہیں تے اینو آندے نے تعظیمی سجدہ کیونکہ رب اپنے آپ کو چھڈ کے تے کسے اپنے بنائے ہوئے کو تے عبادت دا سجدہ نہیں کروا اور میں اکثر کیا کرنا عبادت قرآن نے جا بجا رکھے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی رکھے ہیں لیبر داؤ کو مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا کہ ابا جی کیوں انہاں کی عبادت کرتے ہو اوتھے بھی عبادت دا تذکرہ ہے جتے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہ ایتھے بھی عبادت کا تذکرہ ہے وہ عبادت ہے کی ہے عبادت جو چیزوں کا نام ہے بات دیر کے بٹھا لے نمبر 1 قیام نمبر 2 رکوع نمبر 3 سجدہ نمبر 4 تشہد یہ 4 چیزوں کا نام عبادت ہے اور یہ غیر کے واسطے جائز نہیں یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی بندہ ایسا زور بن کے کھڑا رہتا ہے کسی کے سامنے تعظیم شریعت اجازت بھی دے چوکدہ سوگت چوکدہ یا جیسے جیسے بھی شریعت اجازت بھی دے اگر کسی بزرگ سے پہلا سے سجدہ کر لیتا ہے شریعت اجازت بھی دے اور پھر اگر کوئی اللہ یادی شکل دے میں سامنے کسی بزرگ قبر یا کسی کی طرف بیٹھ جاتا ہے شریعت اجازت بھی دے یہ 4 چیزاں انہاں دا نام عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی صحیح نہیں اگر کوئی کرتا ہے کہ وہ رائے راست کے لیے موٹی جی اور نئی بات سجدہ سجدہ تعظیمی تے سجدہ عبادت تعظیمی تے عبادت کا سجدہ اور تعظیمی سجدہ یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے کیتا یوسف علیہ السلام دی والدہ جڑی دوسری والد دی بیوی سی انہاں دی والدہ فوت ہو گئیاں سن انہیں اور یعقوب علیہ السلام نے کیتے اینو تعظیمی سجدہ آتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہے اینو تعظیمی سجدہ آتے ہیں اور رہی بات ہے کہ وہ تو تعظیمن سجدہ جیسی شریعت مصطفیٰ کے اندر بھی ہے آدم علیہ السلام سے بول روم کے اندر سے ہاتھا گئے وہ تو واپس آئے آگے کہنے لگے محبوب سو میں ساتھ میں ایک گالے نے دستے ہو آقا نے فرمایا ہاں گالے سناؤ صحابہ کہنے لگے سونے محبوبہ وہ لوگ آپ دے جیڑا انہاں دا بڑا گرو ہے وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تے تسی آڈر کرو تے اسی کو آپ سجدہ کریں کتنی وضاحت اللہ اکبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر میری شریعت سجدہ جائز تھا میری شریعت سجدہ جائز تھا تے میں بیوی نو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کرتی کیونکہ وہ کا مجازی خدا ہے وہ تو سجدہ کرتی لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی منع ہے اس واسطے نہیں کرنا اس واسطے نہیں کرنا تعظیمی سجدہ منع شریعت مصطفیٰ کے اندر اور سجدہ عبادت اگر کسی والے کرا گے کہ وہ بدعت جا گے وہ شرک دا کے وہ صحیح نہیں ہوئے گا وہ عبادت کا سجدہ اگر لائے کہ تے رب رحمان اللہ نہ سجدہ کیتا ایک وہ سجدہ جسے تو گرا سکتا ہے دیتا ہے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات کہ اللہ رب رحمان نے ایندے ابلیس جدو آکڑ گیا تے کہنے لگا کہ اے اللہ کی میں تے سجدہ نہیں کرنا اے تے مخلوق جڑی کو بنائی ہے اے مٹی دے اندروں ہے تے مینوں میرے والدار تو بنا دیتا ہے کہ جناب آگ دے اندروں آگ دا کام میں اتار جانا اونے
آتے نے اگر شریعت دا دار و مدار عقل ہوندی عقل آتی ہے مسا پیر دے گھیرے گھروں کرنا چاہیے شریعت آتی ہے اگلے پاسیوں کرنا عقل اگلے پاسیوں پیر زمین تے لگ دے لیکن مسا اگلے پاسیوں کرنا شریعت ہوئے جیڑی پیغمبران نے دس دیتی ہے عقل دا استعمال تے شیطان کی آدھے آدھے وائدہ سُوِّيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ یہ شیطان جڑا انج کر کے رب کو جواب دین لگا آدھے اللہ کو اگ جو پیدا کیتا ہی اینو مٹی دے اندروں اللہ فرماندے نے اے ابلیس تو لعنتی بن گیا ہے تو جدا کاریا گیا ہے ہمیشہ واسطے جہنمی بن گیا ہے تے کہنے لگا اللہ یہ بات تے پکی ہے مینوں جنت نہیں ملنی یہ بات تے پکی ہے تسی ناراض ہو گئے ہو لیکن ایک میری دعا قبول کر لو نا ہاں کیڑی دعا آدھے اللہ ام ہلی الہ یوم یبعثون قیامت تک مینوں مہلت دے چھڈ ہاں کی کرے گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَأُزَيِّنَنَّهُمْ میں تیرے بندیاں نوں جھوٹیاں امیداں کراواں گا میں تیرے بندیاں نوں ورگلاواں گا میں تیرے بندیاں نوں اگلے پاسیوں پچھلے پاسیوں آدھی یمینے ہی آن شمالے ہی سجیوں سے کھبیوں میں تیری راہ کو روکن دی کوشش کراں گا اے اور شیطان نے ٹیگ لے لیا مولد لے لی اسی اگر آجی ہے نا شیطان کو اسی باعث رکھنے تے بڑا اوکھا تھا کیوں وہ دے کول 2 دن پاکرا نے جیڑیاں ساڑے واسدہ لوگ نہیں اسی سمجھ دی نمبر 1 شیطان جیڑے خون بن کے تے جسم تے گردش کر سکتا نمبر 1 نمبر 2 دا جسم کوئی نہیں نمبر 3 وہ آتا ہے میں بندے دے دماغ دے خیالات دے وچ اپنے آپ کو شامل کر کے والا اُغْوِيَنَّهُمْ میں انہاں نوں راہ راست تو ہٹا چھڈا جو گمان دے وچ جو آ رہا ہے گمان ایک دو مسالہ بسا بارو آیا نماز پڑھنے واسطے اوتھے آ کے شیطان آ کے چھڈ گئے یہ کہڑی تہاڈی مدد نہیں سی کتھے آیا کھڑیا وہ اوتھوں ہی پیچھے مڑ جاتا پیچھے مڑ جاتا اے شیطان دا فارم ہو جاتا تے جنازہ ہی نہیں پڑھن لگ پیا یہ تو کام مولیاں دا چھڈ کے اپنی دکانداری چلدی گمان دے وچ او میلے آندا وہ لیٹی کبوتر کر کے پیچھے مڑ جاتا تے کئی میرے تہاڈے والے مسیتیں آ کے نماز پڑھتے پہ ہوندے نے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں گمان چلا گیا زبان دا حساب شروع کر دے یا پھر باقی کسی پاسے کو چلا گیا اعوذ باللہ پڑھ کے تے کھبے پاسے توف کر دیا کر شیطان تیرے تو ہو جائے کیونکہ آدم سیدھے تے پھر گیا تے تیسری گل آقا نے فرمایا صفحہ دے وچ جڑ کے ہویا کرو شیطان لگ کے تے وسیع سے پاک جب یاد مطلب پاسوں نہیں لگ سکتا بھائی جب پیغمبر نے آخ دیتا کہ تسی شیطان کی راہ بند کرو تے سانو شیطان کی راہ بند
مولوی ٹورے دے جتی دیکھ کپڑے دیکھ باقی سارا کچھ دیکھ مولوی صاحب آئے نہیں آئے جب جواب کرا دے نے لمبی کرا دے نے بعد میں چاہے کتے گوڑا لگل دے نے کتے نہیں لگل دے اور تینوں اس پاسے جہاں بھی روڈ کاندی ہے تو آتا جماعت پڑھی ہوتے پڑھ کے اللہ نے والے شیطان دے پیچھے نہ لگے یہ دیکھو بننا پڑیا اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ رہنے میں کل سنا کے بات کو بات کرا کہ آگے نے ایتے کوئی علمی پاور ہے اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نواز پر کہا ہے بنی اسرائیلی واقعہ شیطان آیا انہیں کسی نوجوان لڑکی میں نکا کے جنجوڑ دیتا جنجوڑ کے لیے جنہیں شاید کسر بار گئی تے انہوں نے ذہن میں وچ پا دیتا فلانی جگہ دے بابا ہے گاجے وہ تو دم کرا نیک بندہ ہے انہاں کیا ٹھیک ہے وہ تو گیا انہاں کو لے گیا انہیں آکھیا ہے جڑا نال دا کمرہ ہے ایتھے روٹی راٹی نوں دے جایا کرو تے ایتھے ہی رہے کہ میں روزانہ نوں کام کیتا کراں گا کون دن گزر لگ پے تے جناب اوریوری کر کے شیطان نے ایتھے ذہن پایا وہ دیکھ رب دی مخلوق بچی ہے کلی ڈر جائے گی کہ تو تھوڑا جا قریب ہو کوئی پتہ لگے کہ کوئی ہے یا ڈرے گا نہیں وہ دے ذہن کے پاس دیتا ادھر یہ دے ذہن کے پاس دیتا اور یہ نہیں کر دیا جناب گناہ کر بیٹھے اور گناہ سے ممکن نہیں گل پھر شیطان آیا کہنے لگا یہ کی اہے ہوگی کرا اہے انتقالے ماں تو لوہاں نوں مارتے تے بیڑے تے نپ دیتا وہ آئے کچھ دیر تو بعد ساڑی بچی وہ دے گیا ایتھے کوئی نہیں جو واپس گیا تے انہاں دے ذہن تے مار دیتا چودرا پٹو ادھر نکل گیا چودرا پٹیا نکل گئی پھر ہن اے دے اوتے قصہ بولدا ہے قتل دا مقدمہ اور پھانسی دی سزا ہو گئی سزا ہونے تو بعد ہن پھانسی دا بندہ گل چ پہن لگا اللہ اکبر پھانسی دا بندہ پہن لگا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا پھانسی دا بندہ پہن لگا شیطان سامنے آیا ہاں جی اے ہو کی کراں مینوں سجدہ کر نہیں تے او بچا لینا مینوں سجدہ کر سجدہ کیتا اونے چر نو پھانسی دا بندہ پہ گیا شیطان بھجدا نکلیا تے کہندا گل سن پہلے میں تیری دنیا برباد کر دیتی سی ہن میں تیری آخرت بھی برباد کر دیتی ہے تو غیر اللہ کو سجدہ کر دیتا ہے پہلے دنیا برباد پھانسی دا بندہ ہن میں تیری آخرت بھی برباد اے شیطان دی بندہ نے اے بڑے دال آنا دے اے دے کولوں بچو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھ فاستعذ باللہ رب رحمان دی پناہ دے اندر آ جایا کر شیطان دے جملہ کو بچن دی کوشش کریا کر اے جدوں بھی قرآن پڑھے جدوں بھی کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جدوں تینوں خیال آوے اور میری نماز پڑھی ہے فوراً اعوذ باللہ پڑھ جدوں خیال آوے میری عبادت پڑھی ہے میرا صدقہ پڑھا ہے میری خیرات پڑھی ہے اور جدوں یہ تینوں خیال آوے میں نماز کو دور آتے کوئی گل نہیں تے پھر بھی اعوذ باللہ پڑھیا کر شیطان مت ماری اس واسطے شیطان دے جملہ کو بچو اور شیطان نے سجدہ نہیں دے دیتا سجدہ نہیں دے دیتا کہ رب رحمان نے درکار دیتے اور وہ تا جڑا کام ہے وہ ایس ٹکڑے ہوتے پھر رہے وہ چودھری سارا کو بڑا اور اس سارے ٹکڑے رات وہ میٹنگ تے محفل کرتے ہیں کر کے جو اندے ویچے پاس کرتے ہیں بھائی تو کی کیتا ہے تے جیڑا میاں بیوی نوں لڑا کے آ جائے انہوں کشمے لا لیتا دے کیونکہ ان دے نال دا خاندان جڑا برباد ہو جاتا ہے انہوں کشمے لا کے آتا ہے کیوں بھگ کر چھڑی ہے اس واسطے ساجو شیطان دے چگلا تو بچو تے آدم علیہ السلام ہن انہاں دی شادی مراد بیوی دا